السلام علیکم ناظرین۔ آج جادو کو لے کر ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے، جسے دیکھو جادو جادو اور جادو کی ہی رٹ لگائے بیٹھا ہے۔ آج کل لوگوں نے پتہ نہیں جادو کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، آج مسلمانوں کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، یعنی مسلمان جن کا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کے حکم، چاہت اور ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان کا یہی اس بات پر ایمان ہے، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں جادو کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں، مانا کہ جادو ایک حقیقت ہے، جو کسی پر کرایا جائے تو اس پر اثرات ہوتے ہیں، مگر ایک حد تک۔ اب بالکل ہی یہ سمجھ لینا کہ نعوذ باللہ ہماری زندگیوں پر اللہ کا کوئی اختیار نہیں، جادوگروں کا ہی اختیار ہے۔ وہ جب چاہیں ہم پر جادو کریں گے تو ہم جادو کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ یہ کیسی غلط بات ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ بیٹھے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ نعوذ باللہ کیا اللہ کمزور ہو گیا ہے؟ کیا اللہ کی بادشاہی، شہنشاہی ختم ہو گئی ہے؟ کیا جادوگر اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں؟ کیا اللہ کی مخلوق اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے؟ نہیں نا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا نا۔ تو پھر مخلوق سے نفع و نقصان پہنچنے کا کیا ڈر، جب ایسا ممکن ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا ایمان مخلوق سے ہٹا کر اپنے خالق و مالک کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ جب ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا تو پھر دنیا بھر کی ساری انسانی و جناتی، حیوانی و درندی قوتیں مل کر بھی ہمارا بال بیگا نہ کر سکیں گی۔ جادو کے ذریعے نقصان پہنچانا تو پھر دور کی بات ہے۔ صاف اور ظاہر سی بات ہے کہ ایمان مضبوط ہوگا حرام کاموں سے بچنے سے۔ اگر گناہوں اور حرام و ناجائز کاموں سے بچا جائے تو تب اللہ اپنے بندے کے ایمان میں برکت پیدا فرماتے ہیں۔ جسے ایمان کی دولت مل جاتی ہے تو اسے بڑے سے بڑے سرکش کا خوف و ڈر بھی نہیں ہوتا، اور ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ جادو ایک لعنتی اور خبیث ترین چیز ہے۔ جادوگروں اور ان سے جادو کروانے والوں کے بارے میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ ان کا ایمان میں کچھ حصہ نہیں، مگر اس سے پکی اور سچی توبہ کر لیں تو یہ الگ بات ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ لغزشیں معاف فرما دے، کیونکہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ناظرین، آج کل جادو کے بارے میں ہر شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اس پر کسی نے جادو وادو کروا دیا ہے۔ ایسا صرف اس لیے لگتا ہے کہ بندے کی اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے کام وغیرہ نہیں ہو پاتا، یعنی ادھورا رہ جاتا ہے، تو اس کو یہ جادو کی علامت لگتی ہے۔ کوئی موسمی تبدیلیوں اور وائرل انفیکشنز کی وجہ سے بیمار پڑ جائے تو سیدھے سیدھے الفاظ میں اسے جادو کہہ دیتے ہیں۔ کسی کی کہیں شادی نہیں ہو پاتی، مطلب رشتہ پکا ہونے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، تو اسے بھی آسان سے لفظوں میں جادو کی علامت بتلا کر خود کو کوستے رہتے ہیں۔ میں اپنی بات دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا، آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں، اور تقریباً اپنی ہر ویڈیو میں کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اس پر بھروسہ کرنا سیکھو، اسی میں نجات ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس کے خلاف کوئی سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ مگر جب بندے کا اپنے رب پر ایمان ہی نہیں ہوتا تو پھر یہ اپنی ہی محرومی ہے۔ ناظرین، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جادو وادو کے فالتو چکروں سے باہر نکل آؤ۔ اگر اس سے باہر نہ نکلے، اسی میں پڑے رہے، تو پھر زندگی میں سے سکون ختم ہو جائے گا، اور فالتو کی ٹینشن ہوگی، اور دنیا کے کام کاج میں بھی دل نہیں لگے گا۔ اگر آپ زندگی میں کچھ بڑا اور اچھا پانا چاہتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر سے جادو کا مریض ہونے کا ڈر نکال باہر پھینکو۔ لیکن اگر آپ کے لیے یہ آسان نہ ہو تو کوئی بات نہیں، آج جادو ٹونے کو ختم کرنے اور مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا ایک بہت ہی زبردست، بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور، بہت ہی لاجواب، بہت ہی آزمودہ بہترین تیر بہدف، یعنی سب سے زیادہ تاثیر والا ایک باکمال وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ جب اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اسے کرتے ہی فوراً اسی وقت ہر قسم کا چھوٹا بڑا، نیا پرانا، سخت و خطرناک، غرض ہر طرح کا، کالا پیلا نیلا لال گلابی، ہر طرح کا جادو نہ صرف ختم ہوگا بلکہ زندگی بھر وہ کبھی جادو وادو کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ اس وظیفے میں طاقت ہے۔ جب آپ اسے کریں گے تو یہ اللہ کے حکم سے آپ پر سے تمام طرح کے جادو کے اثرات کو زائل کر دے گا۔ جادو سے نجات پانے کے لیے اسے ضرور کیجیے گا۔ یہ جادو کو ختم کرنے کے لیے ایک بے حد مؤثر علاج ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی اس وظیفے کو کرے اور پھر بھی وہ جادو کا شکار رہے۔ اس وظیفے کو کرتے ہی جادو فوراً زمین بوس ہو جائے گا اور اس کا اثر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص پر جادو ہو، اس کے چھوٹے بڑے اثرات ہوں
تو ہر طرح کے جادو سے نجات کے لیے یہ عمل کریں، اسی وقت جادو ختم ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے کرنا یہ ہے کہ اس عمل کے دوران کوئی دوسرا عمل نہ پڑھیں، صرف اسی عمل کو جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، صرف اسی عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ناظرین، میں نے ویڈیو میں یہ باتیں کافی تفصیل سے بتا دی ہیں کہ آپ پر کوئی بھی جادو ہو وغیرہ وغیرہ تو اس میں آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، یہ میں نے کافی تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اگر آپ ان باتوں کو ویڈیو کو پورا دیکھتے ہوئے آئے ہیں تو آپ کو پوری بات کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ویڈیو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے آپ کو عمل بتاتا ہوں، آپ اسے اچھے سے سمجھیے گا اور صحیح سے اس پر عمل کیجیے گا۔ عمل یہ ہے، آپ نے پارہ نمبر 16 میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور 69 یہ جو اسکرین پر شو ہو رہی ہے، ان 2 آیتوں کو 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے رہیں۔ اسی طرح سے آپ نے یہ عمل 11 روز تک پابندی سے کرنا ہے۔ بظاہر عمل کرنے کے حوالے سے تو مختصر سا ہے، مگر اپنی بے پناہ طاقت کے سبب یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اس وظیفے کو ضرور کریں، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اس عمل کے دوران کوئی دوسرا عمل نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اسے 11 دن تک لازمی کریں، جادو کا بہترین علاج ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو بھی کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھ کر ہمیں کومنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کریں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ اور اگر آپ نے میرے اس چینل یعنی آزمودہ وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے۔ میں اس چینل پر آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔